معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ ایک دفعہ دوبارہ بھیجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے روزے گزر چکے ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے، اور جو بقیہ ایام ہیں پچھلے ایام سے بڑھ کر کے مزید محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ابھی تک اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکے، مجھ سمیت ہم سبھی، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند صحابہ ہیں، مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد ابھی وہی عادات جو پہلے جاہلیت کے اندر ان کے اندر پائی جاتی تھی، سیدنا عبداللہ بن سلام جیسے اور ان کے ساتھ دیگر جو ہے وہ ان کے رفقا، جو پہلے ان کے اندر عادات تھیں، اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی وہی عادات ان کے اندر ہیں۔ ہفتے کے دن کا احترام یہودی کرتے تھے، یہ بھی کر رہے ہیں۔ اونٹ کا گوشت یہودی نہیں کھاتے تھے، یہ بھی نہیں کھا رہے۔ اسلام قبول کر لی ہے۔ یہودی اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، یہ بھی دودھ نہیں پی رہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ اسلام تو قبول کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی جاہلیت والی باتیں ابھی بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ احترام باقی ہے، وہی جو پہلے کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے قرآن نازل فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو، جب تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہو تو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ کل وقتی مسلمان بننا ہے، جز وقتی مسلمان نہیں بننا۔ رب نے قرآن نازل فرما دیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اب شیطانی رستے چھوڑ دو، شیطان کے پیچھے اب نہیں چلنا۔ اب رب کو جو مسلمان مطلوب ہے، جو رب کو مسلمان چاہیے، وہ کل وقتی مسلمان چاہیے، جز وقتی مسلمان نہیں چاہیے۔ کیسی منافقت ہے کہ ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، عادات ہندوؤں کی اپنا رہے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، تہذیب یہودیوں کی، کلمہ نبی کا ہے، کلچر عیسائیوں کا اپنا رہے ہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان زبان سے اپنا کہہ دینے سے تو بندہ مسلمان نہیں نہ بنتا۔ جو کیفیت پہلے روزے تھی، آج وہ کیفیت نظر کیوں نہیں آتی؟ جو پہلے 10 ایام میں کیفیت ہوتی ہے، وہ دوسرے ایام میں کیوں نہیں ہوتی؟ جو آخری 10 ایام ہوتے ہیں، ان میں جو کیفیت ہوتی ہے، وہ شروع کے ایام میں کیوں نہیں ہوتی؟ اور پیارے بھائی، اللہ کی قسم ہے، رب چاہتا ہے کہ کل وقتی مسلمان بنے، جز وقتی مسلمان نہ بنے۔ گھر میں بھی مسلمان ہونا چاہیے بندے کو، دکان پہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، کاروبار میں بھی بندے کو مسلمان ہونا چاہیے، سیاست میں بھی بندے کو مسلمان ہونا چاہیے۔ جس طرح بندہ رمضان کے پہلے ایام میں مسلمان ہے، ایسے ہی دوسرے ایام میں مسلمان ہونا چاہیے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں بندہ مسلمان ہے، بندے کی پوری زندگی، پورے دن کے 24 گھنٹے بندے کو مسلمان ہونا چاہیے۔ رب کو وہ جز وقتی مسلمان، جو وقتی طور پہ بندہ مسلمان بنے، سر پہ ٹوپی بھی آ جائے، ہاتھ میں تسبیح بھی آ جائے، اس کے بعد پھر وہی کیفیت۔ رب کو تو یہ مطلوب ہی نہیں ہے، رب تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم نے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اسلام میرا رب چاہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ آپ دیکھیے، جو یہودیوں پہ عذاب آیا، اللہ نے ذلت ان کا مقدر کی ہے، رسوائی ان پہ آئی ہے۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ وہ بھی اپنی مرضی کا دین مانتے تھے، وہ بھی جب رب کو چاہا رب مان لیا، وہ بھی جب رب کو چاہا اللہ مان لیا، وہ بھی جب رب کو چاہا رب مانا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ جہاں اپنا دل کیا مان لیا، دل نہیں کیا تو چھوڑ دیا۔ میری آپ کی کیفیت بھی یہ ہے۔ رب کہتا ہے افتؤمنون
تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کیسے ظالم ہو، اپنی مرضی کی باتیں مانتے ہو، اپنی مرضی نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر سبب کیا ہے؟ اللہ نے پھر ان پر ذلت نازل کی ہے، اللہ نے محتاجی ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ انجام کیا ہوا ہے؟ جب اپنی مرضی کا دین مانتے ہیں پھر رب کا عذاب آیا کرتا ہے۔ رب کا عذاب کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر ان کے اوپر ذلت ڈال دی ہے، محتاجی ڈال دی ہے۔ باؤ بغضب من اللہ، یہ لوٹے ہیں اللہ کے غضب کے ساتھ۔ اور میرے پیارے بھائیو، اللہ کی قسم ہے یہ رمضان تیاری کا مہینہ ہے، رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ آج میری اور آپ کی اگر تربیت نہ ہو سکی، رب کے دربار میں کیسے پیش ہوں گے، کس منہ سے رب کے سامنے جائیں گے؟ رب تو چاہتا ہے تیرا زندگی کا ایک ایک لمحہ، تیری زندگی کا ایک ایک حصہ وہ رب کے اسلام کے مطابق ہو، تیری چال ڈال رب کے اسلام کے مطابق ہو، تیری خوشیاں رب کے اسلام کے مطابق ہو، تیری غمیاں اسلام کے دائرے میں ہو۔ اگر تو کل وقتی مسلمان نہیں بنتا، جز وقتی مسلمان ہے، نہیں چاہیے تیرا یہ اسلام، نہیں چاہیے تیرا یہ مسلمان ہونا۔ رب تو چاہتا ہے مسلمان بن، لیکن پوری زندگی کا مسلمان بن۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت تب تلک ہے جب تلک موت نہیں آتی۔ کیا کہہ رب نے قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اس رب سے تم نے ڈرنا ہے۔ موت تمہیں تب آئے جب تم مسلمان ہو۔ آئے قرآن سے پوچھے، قرآن میں اللہ نے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہ سبھی انبیاء پوری زندگی رب سے یہی مانگتے رہے اللہ میں تیرا مسلمان بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں مسلمان بنا لے۔ کچھ چند پیغمبروں کے علاوہ سبھی انبیاء یہ ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ کیسا خلیل ہے؟ اللہ کی قسم ہے اللہ نے سبھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے نازل فرمایا ہے، سبھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ کیا کہہ رب نے؟ تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومی نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلٌّ فضلنا علی العالمین۔ رب کہتے ہیں سبھی انبیاء چند نبیوں کے علاوہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے، اولاد سے سبھی انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ خود رب کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ رب کا گھر تعمیر کرنے والے پیغمبر جلیل القدر ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو مزدوری کر رہے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک۔ رب کا گھر تعمیر کیا، اللہ کی قسم کوئی بڑے نہیں بنے۔ رب کا گھر تعمیر کرنے کے بعد عاجزی آئی ہے۔ عاجزی کیسی ہے؟ دعا کون سی ہے؟ اللہ مسلمین لک، اللہ ہمیں مسلمان بنا لے۔ اور اللہ کی قسم تیری میری کیفیت کیا ہے؟ پوری زندگی 80 سال 90 سال کی عمر ہے میرے ابراہیم کی، اللہ نے اولاد نہیں دی، بیٹا نہیں دیا۔ 90 سال کی عمر کے بعد بیٹا دیا ہے۔ رب نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تیری میری زندگی کیا ہے؟ یہ ابراہیم پیغمبر ہے، 90 سال کی عمر تلک رب نے بیٹا نہیں دیا۔ جب بیٹا دیا ہے رب نے کہا اسلم ابراہیم، مسلمان بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے مسلمان بن گیا۔ میری آپ کی کیفیت کیا ہے؟ مسلمان بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر مسلمان بن کے دکھلایا کہ نہیں دکھلایا؟ کیسے مسلمان بنے ہیں؟ 90 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، زبان سے شکوے کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ بیٹا دینے کے بعد رب نے کہا اب بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بے بات جگہ پہ چھوڑ آئیں۔ چھوڑ دیا، کوئی گلہ نہیں۔ اب اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائیں، چلا دی، کوئی گلہ نہیں۔
یہ اسلام ہے، اسلمت لرب العالمین۔ اور میرے پیارے بھائی مسلمان بنے مسلمان، مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اور جو اپنی نہیں مانتا، جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ مرضی پہ چلتا ہے تو رب العالمین کی مرضی پہ چلتا ہے۔ جو رب کہتا ہے وہ کرتا ہے، جس سے رب منع کرتا ہے وہ رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ رب نے کہا ہے رمضان کے روزے رکھو، ہم روزوں سے دور ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپائی ہے، پوری زندگیاں صرف کی ہیں مسلمان بننے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، قسم اللہ رب العالمین کی۔ میری اور آپ کی کیفیت وہ نہیں ہے۔ انبیاء کے واقعات قرآن سے پڑھیں، آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، رب نے ان کو کہا نمازی بن جو، کوئی ایک بھی صحابی بے نمازی نظر نہیں آتا۔ رب نے کہا زکوٰۃ دو، کوئی زکوٰۃ کا چور نظر نہیں آتا۔ رب نے کہا حج کرو، حج کرنے والے ہیں۔ رب نے کہا جہاد کرو، جہاد کے لیے نکلنے والے ہیں۔ رب نے کہا سود چھوڑ دو، سود سے باز آنے والے ہیں۔ رب نے کہا زنا چھوڑ دو، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ رب نے کہا شراب چھوڑ دو، شراب مدینے کی گلیوں میں ایسے بہا دی جیسے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ تیری میری کیفیت کیا ہے؟ زبان سے تو ہم نے کہہ دیا اپنے آپ کو مسلمان، لیکن ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن نہ سکے۔ اسلام کیا ہے؟ تیری زندگی کا اوڑھنا بچھونا وہ رب کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق ہو۔ اور رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تو سے چاہتا یہ ہے کہ تو رب کا تابع دار بن، رب کا فرما بردار بن۔ جب تو رب کا تابع دار بنے گا، فرما بردار بنے گا، اللہ کی قسم پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول بھی تیرے اوپر کرے گا۔ میری اور آپ کی زندگی جو کیفیت پہلے ایام میں تھی آج نہیں ہے۔ ابھی مزید جیسے جیسے دن بڑھیں گے وہی حالت جو پہلے تھی آج بھی وہی کیفیت نظر آتی ہے۔ کیا کہا تھا میرے سچے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بدا الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، اجنبی تھا، اسلام کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، اجنبی تھا۔ وسیعود کما بدا غریبا، ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت اسلام پھر جو ہے وہ اجنبی بن جائے گا۔ اسلام کو اللہ نے شروع میں ایسے لوگ دیکھ کر کے حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کسی کو اسلام کا عقیدہ اچھا نہیں لگتا، لیکن جب ابتدا ہوئی اس کے بعد مدنی دور ہے، اللہ نے اسلام کو عروج دیا، اسلام پھیلا پھولا، اسلام کو اللہ رب العالمین نے پھر غلبہ عطا کیا، بڑھتا چلا گیا۔ صدیق کے دور میں، فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، میرے علی کے دور میں، سیدنا امیر معاویہ کے دور میں، رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام بڑھتا ہی چلا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا میرے پیغمبر نے کہا تھا قیامت کے قریب یہ دوبارہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ آج کیفیت وہ نظر نہیں آتی۔ کیا ہمیں علم نہیں کہ ہم توحید کا برملا اعلان کریں؟ توحید کا اعلان کرنے والوں کو لوگ جو ہے وہ بڑے تانے دیتے ہیں، یہ کیسا بندہ ہے، عجیب بندہ ہے، کیسی کیسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، تیرا میرا اسلام کیا ہے؟ آج وہی کیفیت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال قبل غالباً کہہ دی تھی کہ اسلام کی وہی حالت ہوگی قرب قیامت جو آج ہے، یعنی پہلے جو شروع میں تھی قیامت کے قریب بھی وہی حالت ہوگی۔ آج وہی کیفیت ہماری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کوئی بسر کرے تو صحیح۔ ہماری خوشیاں ہماری غمیاں اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ کوئی بندہ اسلام کے مطابق اپنی خوشیاں منائے تو لوگ تانے نہیں دیتے، بڑے عجیب و غریب قسم کے تبصرے نہیں ہوتے ان کے بارے میں۔ کوئی غمی کر لے اسلام کے مطابق اس کو بھی تانے دینے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے تبصرے کرنے والے ہیں۔ اور کوئی عورت با پردہ ہو کر کے گھر سے نکلے، کوئی پردہ کرنے والی ہو
اللہ کی قسم اس کو جینے نہیں دیا جاتا، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ تو اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈال لے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر۔ فطوبیٰ للغرباء، میرے سچے نبی نے فرمایا پھر غرباء کے لیے جو دین پہ چلنے والے ہوں گے ان لوگوں کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ تو ڈٹ جا، اپنے اسلام پہ ڈٹ جا۔ میرے سچے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اسلام یہاں ہماری کیفیت جو ہے وہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں، تہوار سکھوں کا ہو منانے والے مسلمان ہیں، تہوار ہندوؤں کا ہو ہولی کا منانے والے مسلمان ہیں، تہوار کلچر عیسائیوں کا ہو اور منانے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی جو بنیاد جن 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے ان میں سب سے پہلی شہادت ہے، کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی گواہی ہے، بنیاد ہے۔ اگر اسی میں کھوٹ ہوئی، اسی کے مطابق بندہ اپنی زندگی بسر نہ کر سکا تو اس کی بنیاد کھوکھلی ہے، اس کے اوپر عمارت جو ہے وہ ٹھہر ہی نہیں سکتی، رک ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اقام الصلاۃ، اسلام کی جو بنیاد ہے اقامت صلاۃ ہے، نماز ہے۔ اور پیارے بھائیوں، ہم نے دیکھنا ہے کہاں کھڑے ہیں ہم، اور رمضان کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ تو نہیں، اور ہم تو اس کو ویسے ہی گزارتے چلے جا رہے ہیں روٹین سے۔ وہی کیفیت جو عام دنوں میں ہوتی ہے وہی رمضان میں۔ بنیاد نماز دوسرا رکن ہے۔ اگر نماز نہیں، تیرا اسلام کیا ہے؟ کیسا تیرا اسلام ہے؟ رب کے پیغمبر تو اس کا اسلام نہیں مانتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے جب تم نے کسی کے اسلام کی گواہی دینی ہو نا تو دیکھا کرو وہ مسجد میں آتا ہے کہ نہیں آتا، اور جو مسجد میں آنے والا ہو اس کے اسلام کی گواہی ہے، اگر وہ مسجد میں نہیں آتا اس کے اسلام کی گواہی نہیں ہے۔ اور رمضان کا مہینہ آپ 10 نمبر 9 نمبر بھی لگائیں، پورے شہر کو چھوڑ دیں، وہ کیا ہمارے اتنے ہی بھائی ہیں، اتنے ہی صرف جو نمازی ہیں، ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں، ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ واللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں کہی ہیں، زبان میری ہے، باتیں رب کے قرآن کی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور یہ مولویوں کی باتیں نہیں۔ مولوی تمہیں رب کے قرآن سے باتیں سناتے ہیں، پیغمبر کی احادیث سناتے ہیں، نہیں مانو گے، نہیں سنو گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی قسم رب کا دربار ہوگا، ذلت و رسوائی سبھی لوگوں کے سامنے مقدر ہوگی۔ اور رمضان کا مہینہ تیرے میرے اندر چینجنگ نہیں آ رہی، تبدیلی نہیں آ رہی۔ سوچ اپنے گریبان کے اندر جان کر کے دیکھ تو صحیح، اور تو کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لعنت کا مستحق تو نہیں ٹھہر رہا؟ جو رمضان کے مہینے کو پا کر کے رب کو راضی نہ کر سکے تو کہیں اس لعنت کا مستحق تو نہیں ٹھہر رہا؟ اللہ کی قسم یہ بڑی دکھ کی باتیں ہیں۔ مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جہنم سے پکڑ کر کے کھینچ کر کے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، تم ہو کہ اس گڑھے میں گرتے ہی چلے جا رہے ہو۔ میں اپنے دوست کی دکان پہ تو ایک عیسائی آیا، میں نے اس سے کہا مسلمان ہو جائے، اس کو دعوت دی اسلام کی، مجھ سے کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور میری اور آپ کی کیفیت اللہ کی قسم ہم مسلمان ہو کر کے بھی مسلمان نہیں ہیں۔ اسلم، جو اپنی نہیں مانتا رب کی مانتا ہے، وہ پیغمبر کی مانتا ہے۔ اقام الصلاۃ سب سے بنیادی جو بات ہے، جس بات پہ زور دیا گیا ہے وہ اقامت صلاۃ ہے۔
تیرے دل سے یہ بات اٹھ ہی نہیں رہی، تیرے دل کی کیفیت بدل ہی نہیں رہی، رمضان آئے گا چلا جائے گا، تو نمازی نہ بن سکے، اللہ کی قسم تو مسلمان کیسا ہے؟ محدثین تو تیرے بارے میں پھر یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ تجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کیا جائے، تیری نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ علماء کو چاہیے، اور انشاءاللہ اس بات پہ میں پختہ رہوں گا، بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ جو بے نمازی ہوگا قسم اللہ رب العالمین کی اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ یہ وعدہ کریں اللہ رب العالمین سے، جو بے نماز، اللہ کی قسم ہے ان عرب کے علماء نے بے نمازی لوگوں کے جنازوں کو چھوڑا۔ جائیں جو رہ کر کے آئے ادھر سے، ان سے بھی پوچھیں، آج کوئی بھی ان میں بڑی غلطیاں ہوں گی لیکن وہ بے نمازی نہیں ہے۔ کیوں؟ علماء نے فتوے دیے تھے اور کوئی بے نمازی ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جب تیرا جنازہ پڑھا ہو اور عالم آ کر کے کہہ دے یہ بے نمازی تھا، اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا، بتلا اللہ کی قسم تیری اس وقت عزت کیا رہے گی؟ 5 چیزوں پہ بنیاد ہے اسلام کی، اقام الصلاۃ ہے، نماز، بڑی باتیں ہیں، اور 700 مرتبہ جس بات کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہو تو ٹس سے مس نہ ہو۔ اللہ کی قسم تجھے رب سے کیسا پیار ہے، تیرا اسلام کیسا ہے؟ صومی رمضان کے مہینے کے روزے، تیری میری کیفیت یہ ہو کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہی کھا بھی رہے ہیں، ہوٹل کھلے ہیں، انتظامیہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ تمبو لگا کر کے کناتے لگا کر کے وہ بیچ رہے ہیں، سامان دے رہے ہیں۔ رمضان کا احترام کدھر ہے؟ او پیارے بھائیوں، بچوں کو بھی روکا کریں، روزے دار کے سامنے کھانے سے بچوں کو بھی روکیں، ان کو بھی احترام سکھلائیں رمضان کا۔ لیکن تو خود نہیں جب باز آتا تو تیرے بچے کیسے باز آئیں گے؟ یہ بنیاد ہے، بنیاد ہی کمزور ہوئی، اوپر عمارت نہیں ٹھہر سکتی۔ حج ہے، بیت اللہ کا حج ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اور جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ کیا میرا دل یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ ہم جو تلخ تلخ باتیں کرتے ہیں، تلخ باتیں، میں بچوں سے سوال کر رہا، مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، نماز کی ظاہری بات ہے ترغیب دیتے ہیں بچوں کو، تو بچے آگے سے جواب دے رہے تھے سر ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں وہ مسجد میں رکنے ہی نہیں دیتے، شور کوئی اور کرے مسجد میں رکنے ہی نہیں دیتے۔ کیا تیری تلخ باتوں سے یہ بچے، یہ نوجوان یہ پریشان تو نہیں ہیں؟ اگر پریشان ہیں تو بتلا تیرا اسلام کیا کہتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہے ہاتھ سے بھی زبان سے بھی دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے، اور کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، رمضان میں لوگوں کو اپنے قریب کریں نرمی سے، محبت سے، پیار سے۔ جب لوگ جو ہے وہ تجھ سے اس وجہ سے بدظن ہو کر کے لوگ جو ہے وہ تجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیں، تیرا اسلام کدھر ہے؟ بتلا تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا میرے نبی کا امتی ہے۔ اور مسجد میں تو آیا تھا نا ایک دیہاتی، اس نے آ کر کے مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ اس کی طرف لپکے پکڑنے کے لیے، پکڑو اس کو۔ ہماری کیفیت بھی یہی ہوتی ہے، بچے پہلی صف میں کھڑے ہوں، یہ بچوں کی باتیں بتلا رہا ہوں، بچے مجھے کہہ رہے ہیں سر ہم پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، دھکے دے کر کے بزرگ جو ہے وہ پیچھے بھیج دیتے۔ اللہ کی قسم تو یہ مسلمان ہے؟ اس بچے کا حق نہیں ہے جو پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو لیٹ آ کر کے پیچھے بیٹھے، وہ بچہ پہلے بیٹھا ہو تو کیسے اس کو اٹھا کر کے پیچھے بھیج سکتا ہے؟ پیغمبر کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ میرے سچے نبی تو نماز کو ہلکا کر دیا کرتے تھے، کیوں؟ بچے رو رہے ہیں، والدہ کو تکلیف نہ ہو، میرے نبی تو بچوں کی وجہ سے نماز کو ہلکا کر رہے ہیں۔ میرے سچے نبی کے نواسے سیدنا حسنین کریمین مسجد میں آ رہے ہیں،
آپ نے ممبر کو چھوڑ دیا، ممبر کو چھوڑ دیا ہے، اور تو بچوں کے لیے اپنی قربانی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی قسم یہ اسلام ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو مسجدوں کے اندر لے کر کے آیا کرتے تھے، آنے دیں، اور بچوں کو صبح سحری کے وقت اٹھا کر کے ان کو سحری کھلائیں، روزہ رکھوائیں۔ وہ توڑ بھی دیں تو کیا ہے، توڑ دیں، لیکن ان کو آپ ترغیب دیں۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو سحری کا کھانا کھلائیں، اس میں برکت ہے۔ سحری کا کھانا کھائے، روزہ نہ بھی رکھے لیکن پھر بھی برکت ہے اس کھانے میں، آپ ان کو روزہ رکھوائیں۔ توڑ دیں اس کے بعد تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، نہ والدین پہ ہے نہ بچے پہ ہے۔ بہرکیف مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ عموماً یہ تو ضمناً بات آئی ہے، رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ خدا را مسلمان بنے، مسلمان بن کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کر کے اس دنیا سے جائیں گے نا تو پھر فرشتوں نے ویلکم کرنا ہے، پروٹوکول دینا ہے۔ پروٹوکول پھر کیا ہوگا؟ سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین۔ او اللہ کے بندے تو جنت میں داخل ہو جا، یہ اللہ رب العالمین نے تیرے لیے جنت تیار کی ہے، تجھ پہ سلام ہو، سلام کہیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔